السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ہمارا اسلم پرویز، کام ہے وکالت۔ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک ملتی رہے، اور شیئر کیجئے، لوگوں سے خیر کے کام میں شیئر کرنے کی کوشش کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ دیجئے نیک کام میں۔ ساری قوم مل کر کورونا وائرس کے خلاف جنگ جیت سکتی ہے۔ عمران خان، پرائم منسٹر آف پاکستان، بہت اچھا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اکیلے نہیں جیت سکتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ دنیا میں ابھی سب سے زیادہ جو کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے وہ تھا چائنا نے پوری وہان سٹی کو اپنے لاک کر دیا۔ 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر رکھے، دین ایمان میں لے کر آئے۔ آمین۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں دیکھ کر کے وہ بھی ہمارے پیچھے آ سکتے ہیں۔ ہم خود ہی کو کریں بلند تو وہ ہمارے پیچھے آئیں گے، ورنہ ہم ان کے پیچھے رہیں گے۔ پیچھے رہنے والوں کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ 25% ہمارے ملک کی جو آبادی ہے وہ غربت کے انتہائی نچلے درجے پہ سروائیو کر رہی ہے، بہت مشکل سے اس کی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ دوسری جو انہوں نے فگر بتایا وہ 20% لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی برننگ کے فارمولے کے تحت زندہ ہے، یعنی روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، اس طرح زندہ ہے۔ اب اگر انہوں نے ایک کورونا وائرس کے خلاف ایک ٹائیگر فورس بنایا ہے، ذرا دیکھیے گا، اگر یہ انسانیت کے بھلے کے لیے ہے تو ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، چونکہ نیک کام اگر یہود و نصارہ کرتے ہیں تو کیا ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن عوام کی خدمت اگر کوئی بھی کر رہا ہے۔ ابھی جو انہوں نے کام شروع کیا ہے ملک کو ایک خطرناک وبا سے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کا پلان، اب لاک ڈاؤن کرنے کے بعد ہی ہمارے لوگ بچ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے ممالک ہیں، ابھی چائنا کامیاب ہوا، امریکہ نے اس وقت $2000 بلین کورونا وائرس ریلیف فنڈ میں مختص کیا ہے تمام لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کیا جا سکے، تاکہ ان کو اگر جو ڈیلی ارننگ والے ہیں، ڈیلی ویجز والے ہیں، ان کو فوڈ اینڈ منی پرووائڈ کیا جا سکے تاکہ وہ سروائیو ہو سکے۔ عمران خان نے 18 ارب روپے کا ریلیف فنڈ مختص کیا ہے۔ یقیناً 22 کروڑ کی آبادی میں یہ بہت کم ہے۔ یقیناً وہ غریب عوام جو روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے۔ تو یہاں پہ ہم توقع کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ ایسے موقع پہ وہ ساتھ دے۔ دیکھیے، ساتھ انہوں نے ایک اور فیس بک کا 2 رخی ایک پیج ڈیولپ کیا ہے۔ ایک میں یہ کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرے کہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے ہمارے لیے، تاکہ وہ ان تک کھانا، ان تک روزمرہ کی چیزیں جو ہے سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں پرووائڈ، وہ اپنا بتائیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں، دوسری طرف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے اس فیس بک کو 2 حصوں میں کیا ہے کہ ایک غریب لوگ جو اپنی غربت، اپنی پرابلم بتا کر کے رجسٹرڈ کروا سکے، بہت سارے آج کل سب کے پاس فیس بک ہے، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائے۔ دوسری طرف جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی کو رکھا ہوا ہے رینج، وہ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں ان غریبوں کو تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ وہ جو ویب سائٹ ڈیولپ کیا ہے وہ ان کو ان لوگوں کی لسٹ پرووائڈ کرے گی کہ جا کر کے خود ان کی مدد کرو۔ اس طرح سے بیچ سے لوگ سب نکل جائیں گے جن کو یقین نہیں ہے، اور یقین نہیں اس لیے ہے کہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیسہ لوگ لیتے ہیں، گورنمنٹ پیسہ لیتی ہے، پھر وہ کہاں پیسہ جاتا ہے اس کا کسی کو نہ کوئی حساب مانگ سکتا ہے، نہ کسی کو جرت ہے، نہ وہ انہوں نے دیا آج تک کہ وہ جو پیسے آپ نے عوام سے لیے وہ کہاں گئے۔ لیکن انہوں نے جو ایک کام کیا ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ کام کیا ہے، وہ یہ کہ ڈائریکٹ کوئی اگر چاہے تو ان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ لسٹیں وہ پرووائڈ کر دیں گے تھرو ویب سائٹ، تھرو فیس بک پیج۔ اب انہوں نے نوجوانوں سے گزارش کی ہے، جس میں ڈاکٹرز، ٹیچرز، انجینئرز، کسی بھی پیشے کے لوگ ہیں، وکیل، نان وکیل، خواص، سب کو انوائٹ کیا ہے کہ آ کر کے یہ ٹائیگر فورس کو جوائن کرے اور عوام کی خدمت کرے۔ اس میں سیاست
تو نظر نہیں آتی، چونکہ جو لوگ متاثر ہیں ان کی مدد ہم ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اس فیس بک پیج کے تھرو، اور انڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نیشنل بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولا ہے اوورسیز اینڈ لوکل کے لیے کہ اگر وہ چاہے تو وہاں پیسہ جمع کرائے۔ کئی طرح سے لوگ مدد کر سکتے ہیں، پیسے سے مدد کر سکتے ہیں، فزیکلی جن کے پاس پیسے بھی ہے اور جان کی بھی مدد، جسم سے بھی مدد کر سکتے ہیں، یعنی والنٹیئر رضاکارانہ طور پہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کے ضروریات کی چیزیں پہنچائے اور پیسے پہنچائے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، ہمیں اور آپ کو ساتھ دینا چاہیے سیاست سے بالا ہو کر کے۔ اس وقت ہمیں عوام کی فلاح بہبود کی طرف دھیان دینا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے، اس وقت عوام کو بچانا ہے، جیسے چائنا نے مل کر بچایا، جیسے امریکہ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اور گرین پارٹی اور ٹی پارٹی سب مل کر کے ایک ہی کام کر رہی ہے کہ عوام کو کسی طرح ریلیف ملے، بچایا جا سکے اس موذی مرض سے۔ آپ دیکھیے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایک بڑی اچھی ایک موٹو کوٹ کیا پر عمران خان نے کہ قائد اعظم نے تین سلوگن رکھا تھا، وہ یہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن۔ ہمیں تینوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اس وقت، ٹائیگر فورس کو جوائن کر کے، تاکہ بنیادی ضروریات زندگی کا سامان ان عوام تک پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ جو لوگ پیسہ دینا چاہے ان کو ٹیکس ریڈکشن، ٹیکس سے ایگزمپٹ، ٹیکس میں جو چھوٹ ملے گی۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور بڑی اچھی اعلان کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک اعلان کیا ہے، یقیناً گورنمنٹ کا اس میں کمال ہے، اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ جو کمپنیاں اپنے ملازمین کو نہیں نکالیں گی ان کو بہت آسان شرائط پہ اسٹیٹ بینک قرض دے گی۔ بہت بڑی چھوٹ ہے یہ اگر وہ نہ نکالے۔ ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوز لوگوں کو وارننگ دیا ہے کہ آپ ذخیرہ نہ کریں چیزوں کی۔ کہتے یہ ہے کہ آٹا، چاول، دال، گھی، دلیا، نمک، مرچی، اس کی کوئی کمی نہیں ہے، ذخیرہ نہ کریں۔ ذخیرہ کریں گے تو مہنگائی بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی تو عوام کی خرید کی طاقت کمزور ہو جائے گی، خرید کی طاقت کمزور ہو جائے گی تو عوام پرابلم کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا اس میں کہا ہے کہ بہت سختی کے ساتھ ان سے نپٹا جائے گا، یہ بھی کہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ سے بات کرتے چلے کہ عوام جو دیکھے کہیں پہ کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو پولیس سے شکایت کرے تاکہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو۔ کہتے یہ ہے کہ ہمت کے ساتھ اس وقت عوام اور گورنمنٹ مل کر کے، چونکہ دونوں ایک پیج پہ ہے، عوام کی خدمت ہے۔ دیکھیے جیسے زلزلہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں بھائی، آپ دیکھو گے یہ پیپلز پارٹی کا ہے تو ہم مدد کریں گے، یا پیپلز پارٹی کا ہے نہیں ہے تو مدد نہیں کریں گے، یا مسلم لیگ یا پی ٹی آئی نہیں کرو گے۔ کیا کرو گے؟ لوگوں کی جان کو بچانا ہے۔ لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم ہر قسم کے سیاسی تعصب سے بالا ہو کر کے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں۔ اگر عمران خان کے تھرو نہیں پہنچاتے اللہ کے بندے تو انڈیویجول جا کر کے آپ پہنچائیں۔ بہت سارے ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، ہمارا آپ جانتے ہیں، ذاتی طور پہ بھی جا کر کے پہنچائیں اپنے آپ کو، مگر سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے راشن پہنچائیں، خواہ عمران خان کے تھرو ہو خواہ انڈیویجول ہو۔ اس وقت عوام کو ضرورت ہے آپ لوگوں کی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، کوشش کیجئے اس موقع کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیں، ضائع نہ ہو، لوگوں کی ضرور خدمت کرے۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور دیکھیے کہ اس وقت پرائیویٹ جو گاڑیاں ہیں وہ بند ہیں، لوگوں کی نقل و حمل کیسے ہوگی؟ جو لوگ بیمار ہیں، عام طور پہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں بھی بتا دوں آپ کو کہ جو لوگ بیمار ہیں ہاسپٹل نے ان کی روز جو ڈیلی روٹین جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہ روک دیا ہے، سوائے کورونا، سوائے ایمرجنسی کے کسی کو کوئی ہاسپٹل ٹریٹمنٹ نہیں کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر پاکستان میں بھی ایسا ہے تو آپ لوگ ایک آدھ مہینہ برداشت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ دیکھیے سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو، اس وقت پرائم منسٹر کا ہاتھ بٹائیے، ہاتھ ساتھ دیجئے۔ انہوں نے ایک بات کی ہے جو بہت اچھی لگی ہے کہ ریاست مدینہ کا تصور، جو مکے کے لوگ مہاجرین جب مدینہ آئے تھے تو انصار نے ان کی کیسے مدد کی۔ حالانکہ انصار جو ہے وہ بھی غریب تھے، وہ کسان تھے، وہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے، لیکن انہوں نے مدد کی۔ اس وقت عمران خان نے ایک آواز اگر لگائی، چونکہ دیکھیں وہ پرائم منسٹر ہے،
ان کے پاس تمام انسٹیٹیوشنز ان کے انڈر میں ہے. اگر آپ اور ہم مل کر کے ان کا ساتھ دیں گے تو ریئلی آپ اپنے ملک کو ریاست مدینہ کا ایک جیسا بنا سکتے ہیں. ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی طاقت، عوام کی حکومت، عوام کی مدد کی جا سکے. کمزور عوام کی مدد کب کریں گے آپ؟ جب مل کر کے آپ کام کریں. کمزور عوام کی طاقت اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں. عمران خان کا مطلب گورنمنٹ آف پاکستان بنی ہوئی ہے. تو آپ اور ہم مل کر کے ریاست مدینہ کا ریاست نہ بنا سکے، کم از کم روزمرہ کے جو عام لوگوں کی جو اخراجات ہے، عام لوگوں کے جو کھانے پینے کا بندوبست ہے، وہی کام کرے. اپنے آپ کو تھوڑا سا سوشلائز کیجئے اور اس ویلفیئر تھنکنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے. اگر آپ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے، عمران خان کا ساتھ دیں گے، تو ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کو سرکار کی تعاون بھی ملے گی اور آپ کو آسانی سے آپ لوگوں تک چیزیں بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے پاس بھی ایشو کر دیا جائے، ان فیوچر ہو سکتا ہے کرفیو لگا دیا جائے. چونکہ لوگوں کی جان کو بچانا ہے، جان بچانے کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی کاروائی اگر کوئی کرتا ہے، گورنمنٹ کرتی ہے، تو اس میں فائدہ عوام کو ہی ہے. تو اس وقت ساتھ دیجئے، ہر قسم کے تعصبات سے بالا ہو کر قوم اور حکومت مل کر کے اس کاز کا ساتھ دیجئے. ایک ہوئیے عوام کی جان کو بچانے کے لیے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.